انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پہ درود پاک پیش کریں، صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم ہم تک آیا، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے، اور اگر صاحب حیثیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا مسئلہ تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں کہ قربانی جو شخص کماتا ہے اس شخص پر واجب ہے۔ اگر باپ کما نہیں رہا ہے، بیٹا کما رہا ہے اور اسی کا مال جمع ہو رہا ہے تو باپ کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، ماں کے نام سے قربانی نہیں ہوگی۔ ہر سال جب تک وہ صاحب حیثیت ہے بیٹا اپنے ہی نام سے کرے گا، یہ نہیں کہ اب کی بار ابا کے نام سے، پھر اس کے نام سے، پھر امی کے نام سے، پھر اس کے نام سے، نہیں۔ واجب اس شخص پر ہے جو صاحب حیثیت ہے، جو کماتا ہے۔ ابا کے نام، امی کے نام اگر کرتا ہے تو وہ نفل ہوگا، واجب ادا نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں پچھلے سال امی کے نام سے ہوا تھا یا پچھلے سال میرے نام سے ہوا تھا، ہم چاہ رہے اب کی بار ابا کے نام سے اس بکری کو کرا دے، نہیں کرا سکتے۔ جو کماتا ہے اس پر واجب ہے، قرض اس کے اوپر ہے، وہ ادا کرے گا۔ پھر کرنے کے بعد اس کے پاس بچتا ہے تو وہ امی کے نام بھی کرائے، ابا کے نام بھی کرائے، حضور کے نام بھی کرائے، پھر وہ جس کے نام کرانا چاہے کرائے۔ مگر جو کماتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، پھر سن لیں واجب اس پر ہے، ابا پہ نہیں ہے، کیونکہ ابا گھر بیٹھے ہیں، ابھی کوئی کام نہیں کر رہے۔ 4 بیٹے ہیں، کما کر لا کر ابا کو دیتے ہیں تو ابا صاحب حیثیت نہیں ہوئے، کیونکہ کمانے والا وہ 4 بیٹے ہیں تو ان 4 بیٹوں کے نام سے ہوگا۔ ابا تو صرف دیتے ہیں کہ یہ لو خرچ کرو، یہ لو جاؤ سبزی لیا، یہ لو یہ لو یہ لے آؤ، ابا کا کام اتنا ہوتا ہے۔ تو وہ حکومت کر رہے ہیں مگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، کیونکہ بیٹوں نے لا کر دیا۔ بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا الگ ہو گیا یا چھوڑ دیا ہے تو وہ پھر وہ مال اس کے پاس اتنا نہیں رہے گا۔ تو کمانے والے کے اوپر واجب ہے، اور جو نہیں کماتا اس کے نام سے آپ دینے چاہتے ہیں تو آپ 1 نہیں 10 کرائیے، مگر وہ نفل ہے، کمانے والے کے اوپر واجب ہے۔ اس بات کو ذہن میں بسا لیں کہ نماز کے شرائط تک ہم لوگ پہنچے تھے۔ کیوں نماز کی ضرورت اس لیے پڑی بتانے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ نماز میں جن شرائطوں کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ غسل کا، وضو کا طریقہ بھی بتایا تھا فرائض میں سے، اور کچھ اس کے طریقے بتائے تھے۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد روایت کرتے ہیں عمر بن شعیب سے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر اگر پڑھانا پڑے تو انہیں مارو۔ مگر ہمارے بچے 7، 10، 15 پار کر جاتے ہیں مگر نماز کی اہمیت نہیں سمجھاتے، کیونکہ ابا خود ہی نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا کہیں گے۔ تو شریعت کا حکم ہے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، نماز کی طرف انہیں رغبت دلاؤ، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ کاہلی کرے تو اسے پھر مارو، اور ایسے نہیں ڈنڈوں سے مارو، نماز مار کر پڑھو۔ تو جب 10 سال کے بچوں کو ڈنڈے مارنے کا حکم ہے تو جو سفید داڑھی ہو گئی، عمر میں ہو گئے، دادا پوتے والے ہو گئے، نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب حکومت اسلامی ہے نہیں، انہیں جو اسلامی حکومت ہے وہاں پہ حکم ہے کہ انہیں جیل میں ڈالا جائے، اور جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے، نماز کی پابندی کا وعدہ نہ کرے، تب تک اسے قید سے رہا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بادشاہ اسلام کو حکم دیا کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سوچ لے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔
اب پڑھیں گے تو برکت کیا ملے گی؟ تو روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکھارے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بڑے خراش بڑی کھانسیاں آنے لگتی نا نماز میں ہوتا ہے نا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک نہ وہ کھنکھارے نہ وہ ناک کھینچے تب تک حور عین اس کو دیکھتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان سارے حجابات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک میں تو آیا کہ جب وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا اذان فی سبیل اللہ دے رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فضل کا دست قدرت اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ جو اذان دیتا ہے اس پر اور جو نماز پڑھتا ہے اپنا فضل کا ہاتھ، اپنے کرم قدرت کا ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر رکھ دیتا ہے تب تک جب تک وہ نماز میں نہ کھنکارے نہ سنکارے۔ تو اس لیے نماز میں کھنکارنا سنکارنا کم چاہیے، کیونکہ رب کا فضل اس پر غالب ہوتا ہے، اس کے اوپر رب کے فضل کا دست قدرت ہوتا ہے۔ تو نماز کی رغبت دلانے کے لیے بہتوں قرآن کی ایسی آیتیں ہیں کہ جو رغبت دلاتی ہے، ڈر بھی دلاتی ہے، خوف بھی دلاتی ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اور اللہ کے محبوب نے صاف اور اعلان فرمایا کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، اور مر کر اسے قبر میں جانا ہے، اور قبر سے اسے حشر میں جانا ہے، اور حشر میں اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اب وہ حساب میں کیا دے گا؟ اللہ اسے سوال پوچھے گا۔ 5 سوالوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، 7 سوالوں کا ذکر تو حدیثوں میں ہے ہی کہ اللہ ان سے جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، وقت کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں، ان تمام باروں میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں برباد کیا، اپنا وقت کہاں برباد کیا، اپنا علم کہاں برباد کیا، جو تم نے سیکھا وہ کہاں گیا، اپنا بڑھاپا کیسے گزارا۔ یہ سوال ہوں گے اور انسان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جوانی کہاں برباد کی، اپنا وقت کہاں برباد کیا، اپنے پیسے کہاں برباد کیے، اپنے جو اللہ نے بڑھاپے کے غنیمت کے طور پر جو بڑھاپا دیا اس کو کہاں برباد کیا۔ یہ سارے سوال اللہ پوچھے گا اور انسان جواب دے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز کے شرطوں میں بتایا تھا، سب سے پہلے طہارت یعنی کہ پاکی حاصل کرنا، ستر عورت یعنی کہ کمر سے لے کر گھٹنے تک کا پورا ڈھکا ہونا۔ اب ستر عورت اگر کھلا اور کسی کے پاس کپڑا ہی نہ ہو، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ یا کپڑا ہی نہیں ہے، ننگا ہے، وہ ایک جوڑی کپڑا تھا بالکل ناپاک ہو گیا، وہ کیسے نہ؟ تو ان تمام صورتوں کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کو پوچھنا پڑے گا۔ استقبال قبلہ یعنی پشچم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، وقت کا ہونا، نیت اور تحریمہ کا ہونا، یہ 6 چیزیں نماز میں شرط ہیں، یہ ہونی ہی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ نماز کے فرائض آتے ہیں۔ نماز کا طریقہ پہلے سمجھ لیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ بندہ اچھی طرح سے وضو کرے گا، جیسے وضو کرنے کا حق ہے ویسے وضو کرے گا، پھر مصلی پہ کھڑا ہوگا اور اپنے پیروں کو جما کر کھڑا ہوگا۔ یہ نہیں کہ گھوڑے کی طرح ایک پیر اٹھائے گا پھر دوسرا اٹھائے گا، ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ قدموں کو جما کر کم سے کم 4 انگلی کے فاصلے پر دونوں پیر ہوں گے، ایسے کھڑا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھائے گا، ایسا کہ ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں، تلوا اس کا جو ہے قبلہ کی جانب ہوگی، انگوٹھا کان کے لو پہ لگے گا، اور نیت جو اس نے عربی میں آتی ہو، اردو میں آتی ہو، یا جس وقت کی پڑھ رہا ہو کم سے کم اسی وقت کا نام لے لے، فرض پڑھ رہا ہے یا سنت یا نفل جو بھی پڑھ رہا ہو، وہ نیت کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے اپنے بائیں ہاتھ کو رکھے گا، اور بائیں ہاتھ کے اوپر یہ 3 انگلیاں جو کنارے کی 2 انگلیاں ہیں، چھوٹی والی اور انگوٹھا، اس سے کلائی کو پکڑیں گے، اور یہ 3 انگلیاں جو بیچ کی بستی ہیں یہ تینوں بائیں ہاتھ کے پشت پر، اس کے پیٹھ پر ہوگی، ہے نا۔ اب اگر اسے کھجلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو دائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا، مگر اس سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، اور کہا کہ اگر بہت ضرورت ہو تو وہ تھوڑی بہت کھجلا لے یا اس کو سکون دے دے، بار بار یہ عمل نہ کرے۔ اور اس کے بعد الحمد پڑھے گا۔ نگاہیں اس کی جب تک وہ کھڑا ہے تب تک سجدے کی جگہ پہ ہوگی، اور یہاں کیا ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہیں اگل بغل جھانکتی رہتی ہے۔ اکثر کر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بغل میں کون آ رہا ہے ترچھی نظر کر کے دیکھتے ہیں، اگل بغل۔ تو اللہ نے کے محبوب نے فرمایا کہ نمازوں میں اچھی طرح کھڑے ہو اور اپنے نظروں کی حفاظت کرو،
اس لیے کہ تمہارے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو فلانا آیا، یہ دیکھو فلانا آیا، نماز کی حالت میں امام صاحب نے اتنا لمبا قرات کر دیا، دیکھو تو کہ ٹائم کتنا ہو گیا، یہ بغل والا دھکا کیوں مار رہا ہے، بغل والے کا پیر کیوں لگ رہا ہے۔ تو وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی کی ٹوپی دیکھتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ نماز میں جو حرکتیں ہوتی، کہا کہ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر جما لو، اس سے ادھر ادھر نہ پھرے، اور جب سجدے میں بندہ جائے، جب رکوع میں جائے، تب نگاہیں انگوٹھے کی طرف ہو، اور جب اٹھے گا تو پھر پیشانی پھر سجدے کی جگہ پہ ہوگی، اور جب سجدے میں جائے گا تو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے گا، اور ناک کی جو یہ ہڈی ہے، یہ ملائم والا جو، یہ زمین میں بالکل دب جائے گا، اور پھر نظریں جو ہے اس ناک کو دیکھیں گی سجدے کی حالت میں۔ اور بہتوں کو دیکھا یہ ناک لگاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بندے کا پیشانی اور ناک کا زمین سے لگا ہونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ صرف پیشانی نہیں، پیشانی اور ناک کی یہ جو ملائم والی ہڈی ہے، یہ بالکل لگ جائے، چپک جائے، ایسی کہ جیسے ناک ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایسی چپک جائے۔ صرف اس کو ہلکا سا ٹچ کر لینا یہ نہیں، بلکہ یہ جو ہڈی ہے اس کا سجدے میں لگ جانا، اور نگاہیں کہاں ہوں گی؟ ناک کے پاس ہوں گی۔ جب اٹھے گا تو نگاہیں گود میں ہوں گی، اتحیات میں بیٹھیں گی۔ تو یہ طریقے ہیں نماز پڑھنے کے۔ اب اس میں کوئی بھی اگر ہم رد و بدل کرتے ہیں تو ہمارا رد و بدل کرنا ہم کو نماز سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ضرور اتنا جانتے ہیں کہ اگر شرط نہیں پایا گیا نماز نہیں ہوگی، فرض میں کمی ہوئی نماز نہیں ہوگی، واجب میں اگر کمی ہوئی تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی، سنت میں کمی ہوئی ہے تو پھر بھی ایک بار معاف ہوگی، نماز ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ہر حالت میں پڑھو، چاہے وہ خوف میں ہو، چاہے وہ ڈر میں ہو، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو، نماز بندہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے نماز چھوڑا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، کفر کی حد تک چلا جاتا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے مگر اللہ کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر ایسے شخص کو آخرت میں اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ایسی جنت میں کہ جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، جہاں باغات ہوں گے، پھل ہوں گے، اور ہر طرح کی وہ آشائشیں جتنا وہ سوچتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں موجود ہوں گی۔ فرائض نماز میں 7 چیزیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ، تحریمہ شرط بھی تھا اور تحریمہ فرض میں بھی ہے۔ اللہ اکبر کا کہنا، یہ کان کے لو تک اٹھانا، یہ فرض میں بھی آتا ہے اور یہی چیز شرط میں بھی آتا ہے۔ قیام یعنی کہ اپنی جگہ پر مستقل طور پر کھڑا ہونا، نہ پیروں کا حرکت دینا، نہ پیروں کو اٹھانا، نہ بیٹھانا، بلکہ مستقل مجازی کے ساتھ کھڑا ہو جانا۔ قرات کرنا، اب الحمدو پڑھنا اور اس کے ساتھ میں سورہ ملانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ اب سجدے میں دونوں سجدہ ہے، قائد اخیرہ، یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہو یا 3 رکعت، جو آخری میں بیٹھتا ہے نا، پہلا 2 رکعت میں بیٹھا وہ نہیں، وہ قائد اولا ہے۔ جو تیسری رکعت میں بیٹھا مغرب کی فرض میں یا وتر واجب میں، جو تیسری میں بیٹھا وہ قائد اخیرہ ہے۔ جو چوتھی رکعت میں بیٹھا وہ قائد اخیرہ ہے۔ قائد اخیرہ کا ہونا، اب قائد اگر پہلا والا چھوٹ جائے، مغرب میں اگر دوسرا چھوٹ گیا، یا فرض کی سنت میں پہلے پہ بیٹھنا بھول گئے، 2 رکعت میں، 2 رکعت میں کسی بھی نماز میں اگر بھول گئے اور کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ پہلا والا واجب ہے اور آخر والا فرض ہے۔ اور قائد آخر اور خروج بسنہی یعنی کہ سلام کا پھیرنا، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص سوچے کہ سلام نہیں پھیریں گے، ایسے اتحیات پڑھ لیا، سارے درود پڑھ لیا اور کھڑے ہو جائے، نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کو ختم کرنے کے لیے سلام کا پھیرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 7 فرض ہیں جس کو کرنا پڑے گا۔ پھر سن لیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنہی، یعنی کہ نماز سے نکل جانا، یہ تمام ساری چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ اب جو ہم جس چیز پر دھیان نہیں دیتے ہیں وہ ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز میں کافی ساری آتے ہیں، لمسم 50 ہے یا اس سے بھی زائد ہے، جس میں سے لفظ اللہ اکبر کا ہونا، الحمد شریف کا پورا پڑھنا، الحمدللہ واجب، للہ رب العالمین واجب، الرحمن الرحیم واجب، یعنی کہ جو یہ 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتوں میں کمی نہ کرنا، اگر کمی ہو گئی تو یہ واجب ادا نہیں ہوگی، سجدے سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 7 آیت کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اللہ اکبر کا ہونا، الحمد شریف کا پورا پڑھنا، نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کا ہونا اور اس کے ساتھ میں سورت ملانا، الحمدو کا پڑھنا، الحمدو کا سورت سے پہلے ہونا،
اور ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمدو کا پڑھنا، کوئی 2 بار اگر پڑھنا چاہے تو 2 بار الحمدو نہیں پڑھ سکتا۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، ایک سجدہ کر لیا اور ایک تسبیح کے برابر وہ رکے گا، اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے۔ اگر اطمینان سے نہیں بیٹھا تو واجب ادا، چڑیا جیسے مرغی چونچ مار مار کے دانا کھاتے ٹک 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 ٹک، یا سلائی مشین چلتی ہے ٹک 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 ٹک، ایسے سجدہ نہیں کر سکتا، بلکہ سجدہ کیا، اٹھے گا، بیٹھے گا اطمینان سے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا سجدہ کرے گا، اور اگر جلدی جلدی کرتا ہے تو واجب ادا نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے سجدے کا ہونا اور درمیان میں کسی چیز کا فاصل نہ ہونا، یعنی کہ کسی اور چیز کا نہ ہونا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ، رکوع کے بعد رکوع ہونا اطمینان کے ساتھ میں، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں اطمینان سے بیٹھنا، اور قوما کا ہونا۔ اور قاعدہ اولیٰ اگرچہ نماز نفل ہو، قاعدہ اولیٰ یعنی کہ پہلی بار جو اتحیات میں بیٹھے 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں جو آپ نے دوسری رکعت میں اس کا بیٹھنا واجب ہے، نہیں بیٹھ پائے تو سجدے سے نماز ہو جائے۔ خاتم میں قاعدہ اولیٰ میں تشہد یعنی کہ وہ ہر 3 رکعت والی نماز میں جو پہلا ہے وہ واجب ہے۔ دعائے قنوت کا پڑھنا، تکبیر قنوت، اور عیدین کی 6 تکبیریں، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیریں، اور رکوع اور ایک ہی بار رکوع ایک ہی بار ہونا، 2 بار رکوع نہیں کر سکتے، دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ ہونا، سجدہ اور سجدے تلاوت کرنا، سجدے تلاوت جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ بھی ہے، اور جو نماز پڑھتے وقت جو تراویح میں جو سجدے آتے ہیں اس سجدے کا بھی کرنا واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب، یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کے قدر وقفہ نہ ہونا۔ لوگ ہوتے ہیں اب اتنا اطمینان سے بیٹھنے لگے کہ 3 تسبیح نکل گئی۔ الحمدو پڑھنے کے بعد دوسری سورت کے ملانے میں 3 تسبیح کا نہ ہونا، اور الحمدو سورہ ملانے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو کے 3 تسبیح کے برابر نہ رکنا کہ رکوع میں دیر ہو جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 3 تسبیح کے برابر نہ رکنا کہ سجدے جانے میں دیر ہو جائے، سجدے میں جانے کے بعد 3 تسبیح کے برابر نہ رکنا کہ دوسرے سجدے میں تاخیر ہو جائے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد اتنے اطمینان سے نہ بیٹھنا کہ پھر اس کے بعد جو درود شریف آتا ہے آتی ہے دعائے معصورہ اس میں تاخیر ہو جائے، اور اس کو پڑھنے کے بعد سلام میں بھی تاخیر، یعنی کہ اتنا اطمینان نہ کرنا کہ 3 تسبیح سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، اتنا اطمینان نہیں رکھنا ہے۔ کتنا رکھنا ہے؟ سبحان رب العالی، اطمینان سے ایک تسبیح پڑھ لے اتنے برابر اس کو رکنا ہے۔ امام جب قرأت کرے بلند آواز سے یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا، امام کے پیچھے نہ الحمدو پڑھے گا نہ کوئی سورہ پڑھے گا، الحمدو کا نہ پڑھے اور نہ کوئی سورہ پڑھے، ہاں اس کے بعد جتنے بھی ارکان ہیں اس میں وہ تسبیح بھی پڑھے گا اور ان تکبیروں کے برابر جواب بھی دے گا، یعنی امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، سبحان رب العظیم پڑھ رہا ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے، وہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ ساری پڑھی جائیں گی، اتحیات بھی، درود بھی اور دعائے معصورہ بھی، یہ تمام ساری چیزیں پڑھنا ہے۔ اور قرأت کے تمام واجبات میں امام کی مطابقت کرنا، اگر اب غیر میں بیچ میں کسی 2 چیز کا فاصل نہ ہونا، مطلب کہ الحمدو پڑھا اور الحمدو پڑھنے کے بعد فوراً 3 سورت پڑھے گا، اب اس میں آمین بھی آتا ہے، آمین جبکہ قرآن میں ہے نہیں، الحمدو پڑھی جاتی اس کے بعد کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں بسم اللہ بھی آتی ہے، انا اعطینا اگر ہم پڑھنا چاہیں گے اس سے پہلے بسم اللہ، تو فقہاء کرام نے فرمایا الحمدو کے ساتھ میں آمین متصل ہے، آمین پڑھا جا سکتا ہے، اور اگرچہ اس نے الحمدو کے بعد آمین کہنے کے بعد اگرچہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر اگر پڑھتا ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے الحمدو کے ساتھ میں آمین پڑھا جا سکتا ہے ویسے ہی کسی سورہ کے ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس کے بعد ایسا کوئی متصل نہ کرے۔ اب متصل کا مطلب کہ بیچ میں کوئی ایسی غیر چیز فاصل نہ ہو، مطلب کہ کوئی بھی ایک دوسری آیت، جیسے الحمدو پڑھ لیا، الحمدو کے بعد ہم کو کوئی سورہ پڑھنی تھی، جیسے انا آتینا ہی پڑھنا تھا تو ہم نے پڑھ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک آیت پڑھ دیا یا 5 سے زیادہ پڑھ دیا، تو اب اس کو پڑھنے کے بعد ہم پھر پلٹ کر انا آتینا میں آ گئے تو اس چیز میں دوسرا کوئی فاصل ہو گیا، دوسرا آ گیا تو اس دوسرے کا نہ آنا، جس آیت کو شروع کیا ہے اسی آیت کو پڑھنا، اور اگرچہ وہ ایک آیت پہلے ایک رکعت میں پڑھ چکا ہے اور دھوکے میں
جیسے مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق پہلی آیت پہلی رکعت میں وہ پڑھ چکا ہے، اب دوسری رکعت میں اس کو قل اعوذ برب الناس پڑھنا تھا، مگر دھوکے میں قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھ کے اس نے قل اعوذ برب الفلق پھر پڑھ دیا، اور 3 آیتیں اگر وہ پڑھ چکا ہے تو وہ کیا ہے، وہ پھر پوری پڑھ لے اور سجدے سے ہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ مگر جان بوجھ کر اگر قل اعوذ برب الفلق پھر سے پڑھ رہا ہے تو اس کو پوری نماز دہرانی پڑے گی، اس کی وہ کوئی رکعت نہ اس کو نفل کا ثواب ملے گا نہ اس کو کسی اور نماز کا ثواب، اس کو دہرانی پڑے گی۔ تو اس میں باریکیاں اتنی ہے، آپ پوچھیں، آپ اس کو جانیں کہ نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس سے نماز ہماری صحیح طریقے سے ہوگی۔ ہم صرف نماز آئے اٹھائے پڑھے اور چلے گا، ایسا نہیں۔ کپڑے کی پاکی سے لے کر سجدے کی جگہ کی پاکی تک، سجدے کی جگہ سے لے کر سجدے کا اطمینان سے ہونا تک، جہاں سجدہ ہو وہاں گندگی اگر ہو تو کیا حکم ہے، کپڑے میں گندگی ہو تو کیا ہو، بہت سارے مسئلے ہیں۔ مگر جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تب تک آپ انجان رہیں گے، اور انجانے میں آپ کی پتہ نہیں پوری زندگی کی نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں مگر ہماری نماز ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم تو آ رہے ہیں نماز کے لیے، تو ہمیں یہ چیز جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں گے۔ پوری عمر نکل جاتی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو لہٰذا جو کچھ بتایا ہے آپ نے سنا ہوگا اس پر عمل کریں، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا آپ کو لگا کہ نہیں اس میں سوال پیدا ہوتا ہے یا امام صاحب ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، تو آپ پوچھیں، برائے مہربانی آپ پوچھیں، اس لیے کہ اگر میں نے بتایا اپنی طرف سے کوشش کی، کیونکہ کتمان علم کا چھپانا حرام ہے، اور علم کو ہم نے چھپایا نہیں، ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نہیں اس میں کمی ہے، یہ ہم کو اور جاننا ہے، تو آپ پوچھیں، بلا جھجک پوچھیں، بنا کسی وجہ کے پوچھیں۔ آپ کسی بھی نماز میں آتے پوچھیں، کسی بھی طریقے سے فون کر کے پوچھیں نہیں آپ آتے ہیں، یا آپ جس علاقے سے آتے ہیں وہاں مسجد ہے وہاں کے امام صاحب سے پوچھیں، عالم ذی شعور سے پوچھیں، آپ نماز کے تعلق سے پوچھیں، سوال کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر نہیں پوچھیں گے، وہی طریقہ جو پرانا امی کے بتانے پر یا ابا کے بتانے پر پڑھتے رہے، تو پتہ نہیں کہ شریعت میں وہ نمازیں ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی، شرائط پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، فرائض ہے، واجبات ہے، سنت ہے، یہ تمام ساری چیزیں ہماری نمازوں میں ہیں یا نہیں ہے، یہ چیزوں کو ہمیں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ عاقل بالغ مسلمان مومن جو صاحب حیثیت پر ہے اس پر واجب ہے، جو کماتا ہے اس پر واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میرے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری عقیدت، تمہاری محبت پہنچتی ہے۔ تو جانور ایسا ہو کہ جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو، بے عیب ہو، ایسا جانور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایسا جانور قربانی کیا جائے گا۔ اور جو لوگ پیسے کو بچانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم حصہ لے لیں گے، بھائی ایک شخص ہے جس پر چاندی کے حساب سے وہ صاحب حیثیت ہے، تو اب وہ حصہ لے لے گا، بھائی وہ اس کے بعد 40,000 روپے مثال کے طور پر ہے یا 50,000 روپے ہیں، اب اس نے سوچا لاؤ 3-4 ہزار روپے میں حصہ لے لیں، تو ایسا شخص کا سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ چاندی کے حساب سے صاحب حیثیت ہوا ہے تو اس کے اوپر اس نے حصہ لے لیا۔ مگر جس کے پاس آئی فون 12 ہو، آئی فون 14 ہو، اور جس کے پاس لاکھوں ہو، جس کے پاس مرسڈیز وغیرہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، لاکھوں مال اس کے پاس پڑے ہوں، اور وہ سوچے حصہ لے کر کام چلا لے، تو شریعت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا شخص قیمتی سے قیمتی اور خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ ایسا شخص اگر حصہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کے پاس جتنی نعمت ہے اور اس نعمت کو اگر وہ خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ کو اس کی قربانی بہت پسند آتی ہے۔ تو ہم قربانی کرتے ہیں صرف گوشت کے لیے نہیں، بلکہ قربانی کا حکم تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، تمہاری محبت مجھ تک پہنچ گئی، اب وہ جو خون، وہ جو گوشت نکلا اس سے تم بھی کھاؤ، غریب یتیم فقراء کو بھی کھلاؤ اور تمہارے عزیزوں کو بھی بانٹو۔ تو بانٹنے کا اور دینے کا حکم دیا اور پھر کھانے کا حکم دیا۔ مگر وہاں تو یہ جو ہم نے قربانی کیا وہ تو ہم نے خود کھا لیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری عقیدت، تمہاری محبت اور تمہارے جو مال کی جو جستجو تھی، جسے تم نے خون بہا کر دکھایا کہ مال کی لالچ مجھ میں نہیں بلکہ اے مولا تیری رضا میرے اندر شامل ہے، کہ تیری رضا کی وجہ سے میں نے کیا، تو اللہ فرماتا ہے پھر مجھے اس کی قربانی بڑی پسند آتی ہے۔ تو حصہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر اب یہ کہ بکرا خریدا 15,000 18,000 20,000 40,000، خریدنے والے تو لاکھوں میں خرید لیتے ہیں، آپ نے خریدا مگر اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی نمائش کرنے والا پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ آپ لاکھوں کا خریدیں، آپ سے کوئی اگر سوال پوچھے، کیونکہ آپ رئیس ہیں، آپ لاکھ کا خرید سکتے ہیں، مگر دوسرا جو چاندی کے حساب سے صاحب حیثیت ہوا ہے وہ حصہ لے رہا ہے، تو اگر اس کے دل کو گراں گزرتا ہے
تو پھر آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ جو دلوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا، اور جو کسی کی دل شکنی کرتا ہے، جو دلوں کو توڑتا ہے، پھر اللہ اسے جہنم میں بھی ڈالے گا۔ آپ لاکھوں خرچ کریں مگر آپ اپنے لیے خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ میرا بکرا دیکھے لاکھوں روپے کا، میرا بکرا دیکھے 80,000 روپے کا ہے، میرا بکرا دیکھے فلانے کا ہے، آپ کو یہ کرنے کا حکم شریعت نہیں دیتی ہے۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے تو اطمینان سے بتائیں بس اللہ کی رضا کے لیے خرید لیا۔ کتنے کا خریدا آپ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہاں تعلقات والے بالکل برابر والے ہیں، وہ بھی لاکھوں والا یہ بھی لاکھوں والا، تو آپ بتائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے اس میں بھی جذبہ ہو کہ آپ 80,000 کا خریدے، وہ بھی خریدے، مگر کسی غریب کو بتائیں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد میں آ کر لیں چاہے وہاں، اور دوسری چیز اپنے جو آلائشیں جانوروں کی ہوتی ہے، چاہے وہ بڑے کی ہو چاہے وہ چھوٹے کی ہو، ان آلائشوں کو جو گورنمنٹ ڈبے لگا کر دیتی ہے ان آلائشوں کو انہی ڈبوں میں ڈالیں، بوری میں بھر کر پھینکیں تاکہ کتے جانور اس کو ادھر ادھر لے کر نہ پھریں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کیونکہ النظافت نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے سڑکوں کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، ستھرا رکھیں، جانوروں کی پہنچ سے ان آلائشوں کو دور رکھیں۔ یہ میری بھی گزارش ہے اور یہ تمام علاقے والے اور کمیٹی والوں کی بھی گزارش ہے، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔